جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں خاص طور پہ کتاب الامارہ اس کا تذکرہ چل رہا تھا، حکمرانوں سے متعلق جو مسائل ہیں۔ باب تحریم رجوع المہاجر الی استیطان وطنہ، یعنی جو مہاجر ہے اس کا اپنے وطن کی طرف جو ہے لوٹ کر جانا ہجرت کے بعد، تو اس کی ممانعت ہے۔ مختلف نصوص کے اندر مطلب اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا نا۔ تو سلمہ بن اقوا سے ہے کہ وہ حجاج کے پاس گیا، حجاج بن یوسف معروف زمانہ جو ہے، تو اس نے ان سے کہا کہ اے ابن اقوا، کیا آپ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے ہو؟ تعربتا، کہ آپ پھر بادیہ نشین ہو گئے ہو۔ تو یہ مدینہ سے نکل گئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، پھر مدینہ سے نکل کے بادیہ نشین ہو گئے تھے، یعنی صحرا میں ڈیرے ڈال دیے تھے انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی۔ تو وہ یہی تھا کہ یہ خاص طور پہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا، یہ اہل مدینہ کا جو بھی معاملہ ہوا، ان کا محاصرہ بھی ہوا حجاج بن یوسف کے زمانے میں۔ تو وہ پھر جو صحابہ تھے، بڑے صحابہ تھے، تو وہ عموماً لڑائیوں سے علیحدہ رہتے تھے اور نکل جاتے تھے، سائڈ پہ ہو جاتے تھے۔ تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ باب المبایعہ بعد فتح مکہ علی الاسلام والجہاد والخیر۔ فتح مکہ کے بعد اب اسلام، جہاد اور خیر کے اوپر تو بیعت ہے، لیکن اب ہجرت کی بیعت نہیں ہے۔ ہجرت ختم ہو گئی ہے، یعنی کون سی ہجرت؟ جو فرض تھی، اب ہجرت فرض نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہے تو مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے۔ وہ ہجرت فرض تھی کہ جب کہا گیا کہ جی مدینہ کی ایک ریاست بن گئی ہے، تو اب سارے کہیں کسی قبیلے کے اندر 2-4 جو بھی لوگ ایمان لا چکے ہیں مکہ کے اندر بھی، وہ سارے ہجرت کریں مدینہ کی طرف، تاکہ مدینہ کو ایک مضبوط ریاست بنائے۔ کہ مقصود کیا تھا کہ اسلام جو ہے اس کا قلعہ مضبوط ہو۔ تو اسماعیل بن زکریا وہ عاصم احول سے بیان کرتے ہیں کہ مجاشی بن مسعود سلمی جو ہے وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ آپ سے میں بیعت کروں ہجرت کے اوپر۔ تو آپ نے فرمایا بھئی ہجرت ختم ہو گئی، ان الہجرت قد مضت لاہلہا، جنہوں نے کر لی تھی بس ٹھیک ہے۔ اب اگر تم نے بیعت کرنی ہے علی الاسلام والجہاد والخیر، اسلام پہ بیعت کر لو، اس پہ بیعت کر لو کہ جہاد کرو گے اور یہ کہ نیکی کی کوشش کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ والی بیعت ہو سکتی ہے۔ تو خیر یہاں سے پھر جو ہے وہ ہمارے حضرات صوفیاء نے وہ بیعت تصوف بھی نکالی، جو بیسیکلی خیر کے اوپر بیعت کرتے ہیں کہ جی آپ یہ فلاں فلاں نیکی کا کام کرو گے، اس بنیاد پہ ہمارے ساتھ بیعت کرو، یا فلاں فلاں گناہ سے بچو گے، اس کے اوپر ہمارے ساتھ بیعت کرو، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو رسم کہا، انہوں نے کہا کہ جی اصل میں یہ بیعت جو ہے نا یہ معصوم لے سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم گناہ نہیں کرو گے، یہ وہی بیعت لے سکتا ہے جو خود گناہ سے پاک ہو اور وہ نبی ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی تعبیر یہ کی، انہوں نے کہا جی عام انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیعت لے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے۔ وہ کیسے کسی کو کہہ سکتا ہے تم فلاں گناہ نہیں کرو گے، جبکہ وہ خود اس گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہو، اس کی پوٹینشل ہو کیا سکتا، ہوتا بھی ہوگا، تیری بات ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، معصوم تو کوئی بھی نہیں۔ تو ایک گناہ گار دوسرے گناہ گار سے کیسے بیعت لے سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ سٹانس لیا، لیکن اکثریت اس کے جواز کی طرف چلی گئی۔ خیر بہرحال اب تو ہمارے ہاں وہ رسم ہی بن چکی ہے۔ تو جہاد کی بیعت، یعنی جہاد کے موقع پہ اگر سپہ سالار بیعت لیتا ہے تو اس کا جواز ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ملتا ہے۔ مطلب وہ میدان جنگ کے اندر نا عموماً بیعت لی جاتی تھی، موٹیویشن کے لیے لیتے تھے، کمٹمنٹ لیول بڑھانے کے لیے لیتے تھے، جو بھی وہاں پہ سپہ سالار ہوتے تھے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں معلوم ہوتی، واللہ اعلم۔ ایک اور روایت میں مجاشی بن مسعود سے ہے کہ میں اپنے بھائی کو لے کے آیا ابو معبد کو آپ علیہ السلام کے پاس فتح مکہ کے بعد۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ان سے ہجرت پہ بیعت کریں، یعنی یہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہجرت اب ختم ہو چکی نا،
اب مکہ بھی فتح ہو گیا، جزیرۃ العرب پہ اسلام غالب ہو گیا، تو اب مدینہ آنے کی ضرورت نہیں رہی نا، ٹھیک ہے، خواہ مخواہ کیوں آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے آنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا اب آپ کس چیز پہ اس سے بیعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا اسلام، جہاد اور خیر کے اوپر۔ تو ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد ابو معبد سے ملا تو میں نے انہیں خبر دی کہ مجاشع یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجاشع سچ کہہ رہے ہیں، ان کے بھائی تھے نا جو ان کو لے کے گئے تھے۔ یہ آپ 3 چیزوں پہ بیعت قیامت تک ہے؟ ہاں، ان 3 چیزوں پہ بیعت کی جا سکتی ہے۔ اسلام کے اوپر کہ کوئی اسلام قبول کرے، نیو مسلم ہو، تو آپ اس سے بیعت لیں، جو بھی اس کو اسلام قبول کروانے والا ہے، کہ بھئی آپ اسلام کو چھوڑو گے نہیں، مرتے دم تک اسلام کے اوپر رہو گے، تو ٹھیک ہے، اس بیعت میں کوئی حرج نہیں، کمٹمنٹ ہی لے رہے ہیں آپ۔ بیعت مین ایک وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاد کی بیعت، کوئی سپہ سالار ہے، کوئی ریاست کا حکمران ہے، تو وہ لوگوں سے بیعت لیتا ہے کہ بھئی آپ لڑو گے، آخر وقت تک لڑو گے، میدان جنگ سے بھاگو گے نہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ وہ بیعت لے سکتا ہے۔ کوئی عالم ہے، خیر کے اوپر بیعت لیتا ہے، خیر کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ بھئی تم نیکی کے یہ کام کرو گے، تو ٹھیک ہے، بیعت لے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے آگے کوئی فلاں سے بیعت لی ہو۔ یہ جو ہمارے ایک رسم بنا دیا نا، یہ بیکار سی بات ہے۔ کوئی بھی عالم جو خیر کا کام کر رہا ہے تو وہ دوسروں سے خیر کی بیعت لے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو اذن ہو یا آپ کو کوئی خلافت ملی ہو، اس کو بھی وہ خلافت کہہ دیتے ہیں، ہاں، مجاسی خلافت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے کہ آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن کہا کہ لا ہجرہ، اب اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے فتح مکہ کے بعد، لیکن جہاد ہے اور نیت ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلوایا جائے تو نکلو، یعنی جہاد جاری رہے گا، اب ہجرت ختم ہو گئی، یہ بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے جو ہے وہ سوال کیا گیا ہجرت کے بارے میں، آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے دونوں معنی کیے گئے، ایک یہ کہ جزیرۃ العرب میں کوئی ہجرت نہیں ہے، اور ایک یہ کہ پوری دنیا میں جو ہے نا کہنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ جزیرۃ العرب میں تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ اسلام غالب ہو گیا، اب مدینہ کی طرف ہجرت کی ضرورت نہیں رہے گی، تو فتح مکہ کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اب یہ نہیں ہے کہ جی آپ مدینہ ہجرت کرو، آپ کے اوپر فرض ہے، نہیں، قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ مدینہ کی ہجرت کے کانٹیکس میں بیان ہو رہا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہر قسم کی ہجرت ختم ہو گئی، کوئی بھی ہجرت آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ واجب ہے، تو یہ بات کہنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے جب ایسے لوگوں کو فوت کرتے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اگر تم مغلوب تھے، تم کو دبا لیا گیا تھا، دین پہ تمہیں عمل کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، تو تم کسی اور علاقے میں کیوں نہیں چلے گئے؟ تو اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں آپ کا دین مغلوب ہے، مقہور ہے، آپ مجبور ہیں، مظلوم ہیں، آپ کو دین پریکٹس نہیں کرنے دیا جا رہا، تو پھر آپ کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ آپ ہجرت کریں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی آنے والی نسلیں ایتھیسٹ بنیں گی، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کریں۔ فرض کہیں گے، بالکل کہیں گے، ٹھیک ہے، ایمان بچانا فرض ہے نا، اصل بات یہ ایمان بچانا فرض ہے۔ بہت سے لوگ بیٹر لائف سٹائل کے لیے تو جا رہے ہیں وہاں پر، تو ان کے لیے بھی گائیڈنس؟ دیکھیں، جو بھی لوگ یورپ وغیرہ میں جاتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں جاتے ہیں، تو اگر تو وہاں ایکٹیو دائی کے طور پہ زندگی گزارتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ وہاں کسی مسلم کمیونٹی، کسی اسلامک سینٹر کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہو اور دعویٰ ایکٹیویٹیز میں آپ شامل ہوتے رہتے ہو، تو کم از کم آپ کا ایمان بچا رہے گا۔ 2-4 لوگ ہو سکتا ہے آپ کے اس کی وجہ سے مسلمان بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ پیسے ہو کے وہاں رہتے ہو صرف کاروبار کی نیت سے، کمائی کی نیت سے، تو پھر جو ایمان ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے، اگر آپ کا نہیں تو اگلی نسل کا۔ دیکھیں، وہاں جانے کو تو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، کوئی تعلیم کے لیے جا رہا ہے، کوئی بزنس کے لیے جا رہا ہے، تو کفار کے علاقے میں جانا یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پرماننٹ وہاں پہ رہنا اسی صورت میں اس کا جواز ہوگا جب اس کا ایمان بچنے کا ظن غالب، یعنی امید ہو، امید قوی آپ کہہ لیں، بلکہ امید نہیں، امید قوی ہو۔ یہ حدیث بھی تو ہے جس میں عورت کے لیے ہجرت کی، مال کے لیے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہجرت اس کا ثواب نہیں ملے گا نا، بات یہ ہے
اس کو ثواب مت سمجھے نا. اب یہ نہیں کہ میں امریکہ جا رہا ہوں مجھے اس کا ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. تو آسٹریلیا کا ویزا لگوانے کا ثواب نہیں ہے, کینیڈا سے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کرنے کا ثواب نہیں ہے. وہ تو یہ بات ہے نا, ثواب کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. دائی کے طور پہ جائے گا تو پھر امید ہے کہ بچ جائے گا. جیسے دیکھیں یہ انگلینڈ وغیرہ میں یہ ہے نا آئیرا وغیرہ والے, یہ لوگ ایکٹیو ہیں. وہ عدنان رشید صاحب ہیں ماشاء اللہ, وہ دیکھیں کام کر رہے ہیں, ایکٹیو ہیں. اور لوگ ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ اور امریکہ کے اندر ہیں, جماعت اسلامی کے لوگ ہیں اور تنظیم اسلامی کے لوگ ہیں, مختلف لوگ ہیں جو وہاں ایکٹیو ہیں, کام کر رہے ہیں. استاذ کوئی فکس کرائٹیریا نہیں ہے اس چیز کا, جس طرح آپ نے کہا کہ غالب گمان ہو کہ اس کا دین بچ جائے گا, تو وہ تو مطلب تھوڑی سبجیکٹیو بات ہوگی نا کہ ہر بندہ کہے گا میرا دین بچ جائے گا. اسی طرح لوگ جاتے ہیں میرے جتنے بھی جانے والے. دیکھیں نا کچھ تناظیم ہیں جن کے ساتھ جڑ جائے, جیسے اکنا وغیرہ ہے, اس طرح کی اور تناظیم ہیں. یہ لوگ کام کر رہے ہیں, ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ اگر جڑ جائے نا تو پھر غالب گمان یہی ہے کہ بچ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ کو ماحول ہی چاہیے ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. اگر آپ کو ماحول مل جائے تو انسان بچ جاتا ہے. استاد میں کیا یہ بات مطلب ٹھیک ہے؟ میں سن رہا تھا کہ شاید شیخ حسینین یا صالح تھے, ان کی بات تھی شاید کہ انہوں نے کہا تھا اذان کی اگر اجازت نہیں ہے تو بس اس سے آگے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں رہنے کی ضرورت. سعودی علماء بات سختی کرتے تھے, وہ نہیں جانے دیتے تھے. وہ دیکھیں وہ اپنا ان کا ایک پہلو ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آنے والی اگلی دوسری نسل اب بچنا بہت مشکل ہو گیا. لوگ باہر رہتے ہیں نا اور ہم سے بھی سوالات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک صاحب پچھلے دنوں بتا رہے تھے, ان کا مدرسہ تھا وہاں پہ یو کے میں, اور کہتے ہیں اب ہمارے پاس ایسے کیسز آ رہے ہیں بچے مرتد ہو رہے ہیں, 14-15 سال کا بچہ مرتد ہو رہا ہے, کیا کریں. اب جو کچھ وہ اسکول سے سیکھ رہا ہے ظاہری بات ہے سوشل میڈیا سے اس نے مرتد ہی ہونا ہے. وہ تو سر جی بندہ ادھر پاکستان میں بھی ہو جاتا ہے, نہ ہو تو اس کے بچے نہیں پال پاتے. یہ بات بھی ٹھیک ہے, یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے, یہاں بیٹھا وہ بھی مرتد ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں ذرا امکانات زیادہ ہے, پاسبلٹیز زیادہ بڑھ جاتی ہیں, وہاں کے ماحول کی وجہ سے وہاں آزادی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. یہاں چیزیں ہیں لیکن کنٹرولڈ ہے, زیادہ سے زیادہ باغی ہو جاتا ہے وہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی اس نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا ہجرت کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا کہ افسوس ہجرت کا معاملہ تو بہت شدید ہے, بہت مشکل ہے. مطلب تمہارے لیے اب ہجرت جو ہے نا وہ ایک مشقت ہی ہے, ٹھیک ہے. تو بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے, پانیوں کے دوسرے پار تم رہتے ہو تو یہ کام بس کرتے رہو, اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی رائے گاہ نہیں کرے گا, صدقہ خیرات کرتے رہو. اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ صدقہ خیرات انسان کو بچاتا ہے. ایسے ماحول کے اندر اگر وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے تو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام نے اس بدو کی اتنی نیکی بھی ایکسیپٹ کی کہ یار صدقہ خیرات کر رہے ہو نا کافی ہے, اکیلے پانیوں کے اس پار تم رہ رہے ہو, چشموں کے کنارے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اپنے اونٹوں کے ساتھ رہو, زندگی گزارو, یہاں مدینہ آنے کی ضرورت نہیں, بس یہ نیکی کرتے رہو. تو جتنی نیکی ہے یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. تو انڈیویجول نیکی بھی آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے اگر آپ ہجرت نہ کر پاتے ہو. دیکھیں ایک تو ہمارے لوگ وہاں جا رہے ہیں نا, ایک وہاں کے بھی تو مسلمان ہو رہے ہیں. اب جو وہاں کے مسلمان ہو رہے ہیں وہ بیچارہ یہاں کہاں آئے گا اور آ کے رہے گا کیسے, ٹھیک ہے. ادھر والے مسلمان دیکھ لیے تو پھر تو ایک اور روایت میں ہے فَهَلْ تَحْتَالِبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا, جس دن وہ گھاٹ میں پانی پینے کے لیے اونٹنیاں آتی ہیں تو کیا تم ان کا دودھ دو کر غریب لوگوں میں بانٹتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. تو آپ کا بس کافی ہے, تم ان کا صدقہ خیرات نکال رہے ہو, اتنا کافی ہے تمہاری نجات کے لیے. ویسے یہ آپ سے سب نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو یعنی کہ اپریشیٹ کیا, تو اس میں حکمت ہے یعنی کہ حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہو اتنی امپورٹنٹ نہیں دیتے, ہم اتنے یاد کہ یہ بھی گناہ گار ہے یا نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا کچھ اور نہیں کر رہا, لیکن آپ سے ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اپریشیٹ کرتے تھے. تو یعنی کہ نجات کے لیے ایک کم عمل یا کم نیکی بھی کام آ سکتی ہے. ایسے ہی بالکل ایسے چھوٹی سے چھوٹی نیکی
اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ کہاں میں پڑھ رہا تھا، اب مجھے یاد نہیں آ رہا. ہاں وہ ہم مدارج السالکین میں پڑھیں گے انشاءاللہ. آج تو نہیں، اب نیکسٹ ٹائم لیکچر ہوگا. اس میں یہ بحث آئی ہے، ابن قیم علیہ رحمہ نے کی ہے، جنید بغدادی علیہ رحمہ، یا بعض بڑے جو ہے نا بزرگ صوفیاء کے حوالے سے، کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ اللہ نے معاف تو کر دیا، لیکن جو چیز ہمیں کام آئی ہے نا وہ یہ ہمارے کوئی علمی نقطے نہیں تھے جو ہم نقطہ رسی کرتے تھے، یہ تصوف کی بڑی بڑی باتیں، ٹھیک ہے، زہد کی، تقوی کی. ہمیں کام کیا ہے کہ وہ جو بوڑھی عورت آ کے ہم سے سوال پوچھتی تھی نا اور ہم اس کو جواب دے دیتے تھے، جس کو ہم کوئی نیکی شاید سمجھتے بھی نہیں تھے، اس کا درجہ یہاں ہم بڑا دیکھ رہے ہیں. اب آ سمجھ. تو بہت ساری نیکیاں جو بظاہر بڑی نیکیاں نظر آتی ہیں، شاید آخرت میں وہ درجہ اتنا نہیں بڑھا رہے. اور ایک عام نیکی جس کو انسان کو سمجھ ہی نہیں رہا کہ یار پتہ نہیں یہ بھی کوئی نیکی ہے میرے کھاتے میں، اور وہ پتہ نہیں اس کو کہاں پہنچا دے گی. ایسا یہ تصور یہ بھی ہے ہمارے یہاں کہ خیرات کرنا یا یہ چیریٹی کرنا یا کوئی ایسے اچھے کام کرنا، مگر نماز روزے سے وہ دور ہے. اور یہ اس کے دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، روزے کی پابندی نہیں کرتا، مگر چیریٹی اور یہ خیرات، یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات کرتا. اس کا مقام کیا ہوا؟ دیکھیں ہم کسی کی آخرت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، بس یہی ہے کہ اگر وہ یہ کام کرتا ہے نا تو اللہ سے یہی ہے کہ درگزر کی امید رکھیں. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن میں صدقہ وغیرہ یہ چیزیں بہت تھیں، صلہ رحمی تھی، صدقہ خیرات تھا، دینا دلانا کافی زیادہ تھا، نرم دل تھے لوگوں کے ساتھ، اخلاق میں اچھے تھے. اللہ نے آخر وقت میں ان کا دل پلٹ دیا، یعنی موت سے 1-2 ماہ پہلے اللہ نے ان کا دل پلٹ دیا، نمازیں ساری ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو یہ بھی موقع دے دیتے کہ اللہ سے ملاقات اس حال میں کریں کہ وہ نمازی بھی ہوں. زندگی میں غفلت تھیں بہت ساری، لیکن آخر وقت میں ان کو پتہ بھی نہیں تھا ہماری موت کا وقت قریب ہے، اللہ نے انہیں اس کام پہ لگا دیا. اچانک یہ کیسا ٹرن آ گیا، سمجھ نہیں آئی یار یہ فلانا نماز پڑھنا کیوں شروع ہو گیا. جب وہ فوت ہو گیا تو پتہ چلا کہ اس لیے پڑھنا شروع ہو گیا کہ وہ اوپر سے حکم تھا کہ اس کو پڑھنی چاہیے. یہ بات تو ویسے یہ ہے کہ دیکھیں بات وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے، تو ہم اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. ٹھیک ہے. باقی ڈرانے کی حد تک ٹھیک ہے کہ جی بے نمازی کی یہ سزا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ حدیثوں میں آئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے بے نمازی کو تو بھائی کر سکتا ہے، سیدھی سی بات ہے. اللہ نے ایک ہی کمٹمنٹ کی ہے نا کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کرنے والے کو. باقی جو گناہ ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، جس کے لیے چاہوں گا. اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے چاہے گا کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا بھائی، یہ اس کا اور اللہ کا تعلق ہے. وہ اگر اس کو بے نمازی کو معاف کر دے تو میں کون ہوتا ہوں اس سے پوچھنے والا کہ بھئی آپ نے کیوں معاف کیا. ہم تو نہیں پوچھ سکتے. ٹھیک ہے. تو لیکن اگر وہ بھی یہ امید لگا کے بیٹھ جائے کہ میں ہی وہ ہوں جس کو اللہ اب یہ بھی تو ایک یقین کی کیفیت بنا کے بیٹھا ہے نا، یہ بھی تو ایک غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے. تو اس لیے بہتر ہے نمازیں پڑھ. میں نے ایسے لوگ دیکھے بھی ہیں، کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ کافی ماشاءاللہ ہیومینیٹیرین ہے پروفیشنل سے، نماز میں نہیں کہتے ہم میں نے اللہ سے بات کی ہوئی ہے. لیکن ایک چیز ہے تو یہ نا جو زیادہ اس میں ہوتے ہیں، فار ایگزامپل بڑے نام جس طرح عبدالستاری جی صاحب تھے، لیکن ان کا جو مذہب کے حوالے سے نا یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے. اس کی کیا وجہ ہے، یعنی کہ یہ کس طرح سے اس کے وہ دیکھیں اصل میں ان کے سامنے شاید مذہب کا نا صحیح ورژن نہیں سامنے آیا ہوتا. ان کی مذہب سے مراد مذہبی لوگ ہوتے ہیں، تو مذہبی لوگوں کو دیکھ کے وہ متنفر ہوتے ہیں، شاید یہی وجہ ہو. اگر مذہب کا صحیح ورژن ان کے سامنے آیا ہوتا تو شاید وہ مذہب کے بارے میں نیگیٹو نہ ہوتے. واللہ اعلم. عروہ بن زبیر سے ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومنات جب ہجرت کرتی تھیں، یعنی مومن عورتیں مکہ سے مدینہ کی طرف،
تو ان کا پھر امتحان لیا جاتا تھا، کیونکہ قرآن میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان سے بیعت کریں اس بات کے اوپر کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اور چوری نہ کریں اور زنا نہ کریں۔ تو سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مومن عورتیں جب اس کا اقرار کر دیتی تو وہ گویا کہ امتحان کے ذریعے سے اقرار کرتی تھی، اور وہ امتحان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے کہتے تھے کہ مطلب یہ باتیں جو ہے نا آپ دہراؤ، تو جب وہ دہراتی تھیں تو آپ ان کو کہتے تھے ہاں اب ہماری بیعت ہو چکی۔ یعنی عورتوں سے گویا کہ آپ علیہ السلام کی بیعت اس طرح سے نہیں ہوتی تھی جیسے مردوں سے کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے نا کمٹمنٹ لی جاتی، ایسے نہیں، بلکہ عورتوں سے یہ ہوتا تھا اچھا اب بتاؤ آپ نے شرک نہیں کرنا، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے یہ چوری نہیں کرنی، بہتان نہیں گھڑنا، یہ نہیں کرنا، بتاؤ آپ اس کا اقرار کرتی ہیں؟ تو کہتی ہیں اقرار کرتی ہیں، تو آپ علیہ السلام کہتے تھے اب جاؤ آپ کی بیعت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو وہی بات یہاں بیان کر رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا، باقی آپ ان سے گفتگو کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے عورتوں سے بیعت لینا، خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ جو پیر حضرات بیعت لیتے ہیں تو وہ مطلب نامحرم کو ٹچ کرنا یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو نامحرم کو ٹچ نہ کریں۔ تو بعض پیر صاحب جو ہے وہ پاؤں وغیرہ بھی دبوا لیتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں، بھلے وہ کتنی بزرگ کیوں نہ ہو، لیکن وہ نوجوان لڑکیاں ہیں، ینگ ہیں، مطلب ایک پیر صاحب کے کافی جو ہے نا وہ معروف ہیں، ان کے سوشل میڈیا پہ کافی اس حوالے سے بحث چلی تھی کہ جو وہ نوجوان لڑکیوں سے جو ہے وہ اپنے پاؤں دبوا لیتے ہیں، تو اگر ایسا تھا تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پچھلے 2-4 دن پہلے ہی ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہے بڑی، پیر صاحب نے وہ مریدنی کو رات 3 بجے بلا لیا، تو وہ بڑی سجی وہ ہو رہی تھی، اس کی گاڑی جو ہے وہ کافی بڑی تھی، تو لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے پھر مذہبی بندہ پھانستے ہیں تو اس کو ہائی لائٹ بھی زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا کہ جو اثر تصور تھا کہ جو مطلب کہیں پر سمجھ آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ رشتہ جو ہے نیک بننے کے لیے یا اپنی اصلاح کرنے کے لیے کچھ سمجھ آتا بھی ہے، اس تصور کو جو ہے پھر ان لوگوں نے وہ بگاڑ کے تو سارا وہ خراب کر دیا۔ نیک آدمی کے ساتھ جو ہے وہ اصلاح کا تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھنا چاہیے، اس کا فائدہ ہوتا ہے انسان کو۔ ہاں فی زمانہ جو ہے نا عورتوں کو میرے خیال میں سجیسٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک خطرناک گھاٹی ہے، مرد رکھ لیں مردوں سے۔ یہ زمانہ کیا شروع سے یہ ایک فتنہ ہے عورت کا، تو عورتوں سے اصلاحی تعلق رکھ لے، چلو وہ سارے مردوں میں کامل نہیں ہے، نہیں شوہر سے تو خیر نہیں رکھے گی اصلاحی تعلق، لیکن یہ ہے کہ پیر صاحب کی بیوی سے رکھ لے، اگر رکھنا ہی ہے چلو پیر صاحب کی بیوی سے رکھ لے۔ پیر صاحب ہی صرف کامل نہیں ہیں، جس بیوی کے ساتھ وہ گزارا کر رہے ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے ان کی صحبت کی وجہ سے جو ہے وہ کسی درجے تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہوگی، تو اس لیے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا لوگوں کو سوچنا چاہیے، خاص طور پہ جو اس کے قائل بھی ہیں اس پورے نظام کے، کہ عورتوں کی جو ہے نا وہ بیعت کرے، مردوں کی نہ کرے، یہ مردوں والا فتنہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کافی چونکہ میرے پاس کیسز آتے ہیں نا ایسے اس قسم کے، وہ خواتین جو اس طرح سے بیعت وغیرہ ہوتی ہیں، چونکہ ہم بھی تصوف پہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ پھر کچھ باتیں کرتی ہیں جس سے لگتا ہے یار نہیں یہ سارا فتنہ ہی ہے۔ آپ کا بھی رجحان تھوڑا سا ہاں کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ چلیں جی باہر، تو یہ تو خیر بیعت کے حوالے سے وہی روایت ہے، بس اسی جی ہاں کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، ہاں وما مست کف رسول اللہ کف امرات قط، آپ علیہ السلام کی ہتھیلی کبھی کسی عورت کی ہتھیلی سے ٹچ نہیں ہوئی۔ یہ ایک مسئلہ ہمارے یہاں پیدا ہوا نا کہ اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا، غامدی صاحب نے بھی کہا کہ جی مصافحہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں سن رہا تھا انہوں نے تو بڑے ڈیٹیل سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی ذات بڑی تھی، کوئی اسکینڈل نہ بن جائے اس لیے، مگر ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ وہ راہ چلتے کر لیں، کوئی حرج نہیں مطلب فتنے کا دروازہ کھلے گا، نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو، کافی ذرا
मतलब लोग जमा हों तो प्लेटफॉर्म नहीं ये किया जा सकता कि इधर फितना का खदशा है। उधर हाथ मिला देना कोई हद नहीं है, लेकिन ये है कि कोई अकेले जो है वो फिर इस तरह हाथ से मिलाना चाहिए। नहीं, फितना सिर्फ फिजिकल नहीं ना होता, फितना तो पहले दिल में पैदा होता है। हाँ, पहले दिल में पैदा होता है, ठीक है, गलत जज्बा। इसलिए वो कुरान ने भी कहा ना, जब मोमिन औरतों को पर्दे का हुक्म दिया सूरह अहज़ाब में, ठीक है, तो उस पर्दे के अहकामात में यही बात है कि जिनके दिलों के अंदर जो है ना वो रैब की बीमारी है, ठीक है। हमारे यहाँ सर जी ये कल्चर तो है कि मतलब जो नौजवान अपना फीमेल है उनसे तो कोई हाथ नहीं मिलाता, लेकिन कुछ जो सीनियर बुजुर्ग ख़वातीन होती हैं वो फिर अपना बेटा समझ के ही आगे वो मिल भी लेती हैं और हाथ भी उनको बंदा मिला लेता है। तो इसमें इस बारे में चले ठीक है, मतलब बुजुर्ग को खातून है सर पे हाथ फेर ले, ठीक है, चलें इस हद तक। नहीं, वो कह रहे हैं हाथ में ला लो। जी ये जो टच करना है तो वो नहीं है रिवायत जो है सर पे कील ठोकने वाली जो है। खैर बाहर कोशिश करनी चाहिए इसको जो है ना, अगर ख़वातीन सर पे हाथ फेर लें तो वो एक कल्चर का हिस्सा है हमारे यहाँ, बूढ़ी या बड़ी ख़वातीन सर पे हाथ फेर लेती, ठीक है। बाकी मुसाफा जो है उसको रवाज नहीं देना चाहिए। अगर कोई करना चाहे तो आगे हाथ ऐसे सर कर दे ना, मतलब ताकि वो वही हाथ उनका सर के ऊपर आ जाए। तो बस ये है कि थोड़ा बंदे ने एक जेस्चर ही देना होता है तो अगला भी समझ जाता है। तो खैर बार हर इलाके के अपना अपना एक कल्चर होता है। हमारे यहाँ जो है वो कल्चर में ख़वातीन, जो बड़ी ख़वातीन होती है ना, वो सर पे बोसा देती हैं। हम जब छोटे होते थे ना, हम छोटे बच्चे थे, तो वो फिर आपस में एक दूसरे से कहते थे कि इनके मुंह में जुएं नहीं चली जाती। लेकिन ये है कि वो एक कल्चर है हर इलाके का जो चला है। समुतात पे बैत का बयान, जिस कदर इंसान के अंदर जो है वो इस्तिताअत हो। अब्दुल्ला बिन उमर से वो ये कह रहे थे, कुन्ना नुबाई और रसूलुल्लाह अलैहि वत्ता, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करते थे समुतात की, कि हम सुनेंगे और इताअत करेंगे। और आप हमें क्या कहते थे, फीमा इस्तिताअत, ये भी साथ कहो कि जिस कदर मेरी इस्तिताअत हो। यानी आप अलैहिस्सलाम अपने उमरा भेजते थे ना, ख़ास तौर पे ये होता था कि जब आप कोई लश्कर की टुकड़ी भेजते थे, जैसे हम सरिया कहते हैं, तो उस पर किसी को अमीर बनाते थे, तो अल्लाह के रसूल कहते थे अब इसकी समोतात करनी है, ठीक है। जब ये बात बैत करवाते थे तो साथ में ये भी कहते थे, अच्छा ये भी कह दो कि जिस कदर इस्तिताअत। अब मुतलक तो मुश्किल हो जाएगी ना। जिस बैत से मुताल्लिक ये रिवायात हैं और बाकी कुतुब में भी अगर मतलब सर जी एक ही मजमून की सारी रिवायात हम देखना चाहें ताकि एक मजमूई तस्वुर जो है वो क्लियर हो जाए, इसी तरह कुरान मजीद की आयात भी, इसका कोई है उसूल के बंदा सारी जो है उनका सियाक़ व सबाक़ देख ले और एक ही मज़ामीन की आयात और हदीस में। अब ऐसा है कि अरबी में काफ़ी काम हो चुका है, मौसूआत तैयार हो चुके हैं, हदीसी मौसूआत जिनको कहते हैं, हदीस के इंसाइक्लोपीडियाज़। उसमें वो तमाम किताबों की जो रिवायात हैं ना, वो मौज़ूआती एतबार से जमा कर देते हैं कि एक मौजू की सारी रिवायात जितनी भी किताबों के अंदर हैं वो सारी एक जगह जमा कर देते हैं, तो वो इंसाइक्लोपीडिया देखे जा सकते हैं। वैसे तो आसान हल तो यही है कि आप शामिला के अंदर जो है वो लफ्ज़ बया लिखें तो सारी रिवायतें आ जाएंगी, ठीक है। सर्च में बया लिखें तो वो सारी रिवायतें, कुरानी आयात सारी आ जाती, ठीक है। तो कुरानी आयात का तो ये है ना, ये अच्छा है, ये सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया था तंजील के नाम से, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी लिखें, कुछ भी आप सर्च करें तो ये आपको सारी निकाल देगा। रूट से भी आप सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे रूट्स में क्या है, ये बे का मादा है बा या आइन, ये बा या आइन कहाँ आएगा, ये आगे ये बे आ गया, ठीक है। अब इस रूट से इसको मैं सर्च लगाऊंगा तो ये इसने 15 रिज़ल्ट दिए 11 आयात में। यौमुल्ला बैउन फी, ये देखें ना, इन्नमल बै व हल्लल्लाहुल बै, ठीक है। तो इसने ये सारी इज़ा तबायातुम, मादा वही है, सीगा या फार्म बदल गई है, फिर भी वो ले आया, ठीक है। इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इज़ युबाय्यूनका, ये सारा। तो ऊपर इसने रिज़ल्ट दे दिए कि 11 आयात में
15 رزلٹ. تو یہ ہے کہ کام تو کافی ہو چکا ہے. تو اس میں انہوں نے ساتھ میں نا تراجم بھی دے دی ہیں, انگریزی کی تراجم ہیں, پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں فارسی کے ہیں, مختلف زبانوں کے ہیں, پھر اردو کے بھی ہیں. اردو میں مولانا مودودی کا ہے, احمد رضا خان صاحب کا ہے, یہ جلندری صاحب کا ہے, طاہر القادری صاحب کا ہے, بلکہ اہل تشیع کا بھی دے دیا, جوادی صاحب کا دے دیا, جونا گڑھی صاحب کا دے دیا, محمد حسین نجوی صاحب کا دے دیا. تو وہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کا آپ کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کر سکتے ہو کہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا. انگریزی میں دیکھنا ہے تو انگریزی میں کئی ایک ترجمے دے دیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مولانا مودودی کا ہے, پکتال کا ہے, ٹھیک ہے, صحیح انٹرنیشنل کا یہ زیادہ چلتا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ نہیں, یہ ڈاؤن لوڈیبل نہیں ہے, یہ صرف آن لائن آپ جو ہے نا اس کو چیک کر سکتے ہیں. باب بیان سن البلوغ, سن بلوغت کا بیان. چونکہ جہاد کا تذکرہ چل رہا ہے نا, تو جہاد میں بالغ شامل ہو سکتا ہے. تو بالغ کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے احد والے دن پیش کیا گیا اور میں اس دن 14 سال کا تھا. تو آپ علیہ السلام نے مجھے احد میں شرکت کی اجازت نہیں دی. اور خندق والے دن مجھے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو میں 15 سال کا تھا, آپ نے مجھے خندق میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی. تو نافع کہتے ہیں, یعنی جو عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں, میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا, یعنی خلیفہ المسلمین, تو وہ ان دنوں خلیفہ تھے. تو میں نے انہیں یہ حدیث بیان کی, تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات تم نے بیان کر دی, یہ تو حد ہے چھوٹے اور بڑے کے درمیان. تو انہوں نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ جو 15 سال کا ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس کو تو پورا وظیفہ دو کیونکہ وہ بالغ ہے, اور جو 15 سے کم سال کا ہے تو اسے اس کے اہل و عیال میں شمار کرو. تو یعنی بلوغت کی عمر ایک اعتبار سے اس کا اعتبار کر لیا. آج کے دور میں ہوتا ہے تو 15 سال کے ہم لے جاؤ, جہاد کی اجازت ہے, یہاں پر ڈرائیونگ کرنے کی اجازت نہیں 15 سال. تو 15 سال کا بڑا ہے, مطلب بالغ ہو جاتا ہے 15 سال تک. باب النہی ان یسافر فی المصحف الی ارض الکفار اذا خیف وقوع بایدیہم, کافروں کی سرزمین کی طرف مصحف لے کر جانے کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے, جب یہ خوف ہو, یہ اندیشہ ہو کہ وہ ان کے ہاتھ لگ جائے گا, ان کے ہاتھ لگ جائے گا تو وہ اس کو کیا کریں گے, توہین کریں گے. تو مالک جو ہے وہ نافع سے نقل کرتے ہیں, وہ عبداللہ بن عمر سے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی سرزمین کی طرف قرآن کے ساتھ سفر کرنے سے منع کیا. لشکر جاتے تھے نا, تو انہوں نے کہا کہ زبانی پڑھاؤ, مصحف ساتھ لے کر نہ جاؤ, کہیں لڑائی میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اس کی توہین نہ کریں, تو وہ تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنے گا. لیث نے نافع سے اور عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں, وہ اللہ کے رسول سے, کہ آپ علیہ السلام منع کرتے تھے کہ دشمن کی سرزمین کی طرف قرآن کے ساتھ سفر کیا جائے, اس اندیشے سے کہ وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے, یعنی قرآن مصحف. ٹھیک ہے, تو مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ لگ جائے اور وہ کہیں مسلمان ہی نہ ہو جائے, مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی توہین نہ کرے. ویسے اگر اس کے مسلمان ہونے کے چانسز ہیں تو پھر اس کو, یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ نکال لیا کہ جو اس کو مصحف دے ہی نہیں سکتے, نہیں, اگر اس کے مسلمان ہونے کے چانسز ہیں تو دعوت کے مقاصد سے اس کو مصحف دے سکتے ہیں. تو نافع سے ہے وہ عبداللہ بن عمر سے کہ لا تسافروا بالقرآن, قرآن کے ساتھ سفر مت کرو. ٹھیک ہے, اور مجھے یہ امن نہیں ہے, یعنی مجھے یہ بے خوفی نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے کہ کہیں دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے. تو اگلی روایات بھی اس سے ملتی جلتی ہیں. باب المسابقہ بین الخیل و تزمیرہ, گھوڑوں کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ اور گھوڑوں کو جفاکش بنانا. تو آپ علیہ السلام مقابلہ کرواتے تھے. گھوڑ سواری, جیسے ہم نے کہا تیر اندازی ہو گئی, گھوڑ سواری ہو گئی, سوئمنگ, تیراکی, ان 3 چیزوں کی تاکید ہے کہ یہ 3 سکل جو ہے اپنے بچوں کو سکھائیں, یہ بہت ضروری ہے, اور اس حوالے سے ہمارے یہاں کوتاہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہونا چاہیے. عبداللہ بن عمر سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ کروائی ان گھوڑوں کی کہ جن کی تزمیر کی گئی تھی, مطلب ٹریننگ کی گئی تھی. وہ تزمیر کا مطلب ہوتا تھا کہ گھوڑوں کو خوب کھلاتے پلاتے تھے
موٹا کرتے تھے، موٹا کرنے کے بعد پھر ان کی چربی پگھلاتے تھے گرمی کے اندر کھڑا کر کے، ان کو روزے رکھوا کے، پھر ان کا جسم جو ہے مضبوط ہو جاتا تھا۔ تو ان کی جو ہے وہ مقام حفیات سے لے کے سنیت الوداع تک گھوڑ دوڑ تھی، اور اسی طرح وہ گھوڑے جن کی تزمیر نہیں ہوئی تھی ان کی سنیت الوداع سے لے کے بنو زریق کی مسجد تک گھوڑ دوڑ تھی۔ تو حضرت عمر نے بھی اس گھوڑ دوڑ میں حصہ لیا۔ حفیاء کا مقام یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ منورہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر تھا، تو 1 میل 3 میل اس طرح سے گھوڑ دوڑ ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تزمیر شدہ گھوڑوں کی علیحدہ ہوتی تھی اور جن کی تزمیر نہیں ان کی علیحدہ ہوتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی کرنے کا ایک کام ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بھی ہے کہ میرا جو گھوڑا تھا وہ کافی آگے نکل گیا، بلکہ ہم نے رکنا تھا وہاں بنو زریق کی مسجد کے پاس، تو وہ گھوڑا وہاں سے بھی آگے نکل گیا، وہاں پہ بھی نہیں رکا۔ باب فضیلت الخیل وان الخیر معقود بنواسیہ، گھوڑوں کی فضیلت اور یہ کہ ان کی پیشانی میں اللہ نے خیر رکھا ہے۔ گھوڑا بابرکت جانور ہے، رکھنا چاہیے اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ گاؤں وغیرہ میں لوگ رکھ سکتے ہیں، پہلے لوگ رکھتے بھی تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب رواج کم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر رکھ دیا گیا ہے قیامت کے دن تک کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ بابرکت ہے، جو اس کو اپنے پاس رکھے گا اس کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا۔ 2 اعتبار سے یہ بات کہے گی، اگلی روایات میں آ رہا ہے کہ مال غنیمت کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی بابرکت جانور ہے، سواری کے کام آ جاتا ہے اور وفادار جانور ہے، گھوڑا وفادار جانور ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے گھوڑے کی جو پیشانی کے بال تھے ان کو آپ علیہ السلام نے بل دیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دیا گیا، اور اس میں اجر بھی ہے اور مال غنیمت بھی ہے، آخرت کا اجر بھی ہے، یعنی جہاد کا گھوڑا آخرت کا اجر بھی ہے اور دنیا کا مال غنیمت بھی ہے۔ اور وہ بارکی سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الخیل معقود فی نواسی الخیر الی یوم القیامہ، وہی بات آ گئی کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دیا گیا اور اس میں اجر ہے آخرت کا اور دنیا کی غنیمت ہے۔ اگلی بھی اسی سے جو ہے وہ ملتی جلتی روایت ہے کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں جو ہے وہ خیر اور برکت گندی ہوئی ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا، آپ نے فرمایا اجر و غنیمت۔ آج کے دور میں تو جنگ میں گھوڑے اس طرح سے استعمال نہیں ہوتے، تو جو آج کی سواریاں ہیں جنگی ان پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے، ان پہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود خود گھوڑا رکھنا، یعنی اگر آپ یوں کہیں نا مسواک کی جگہ برش، ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے، لیکن خود مسواک کی اہمیت اس سے کم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو گھوڑا رکھنا اس کے باوجود بھی مطلوب ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں آپ کی وہ سواریاں نہیں جا سکتی وہاں وہ گھوڑا آپ کے کام آئے گا۔ مثال کے طور پہ خچر جہاں چڑھ جاتا ہے پہاڑوں کے اوپر، سامان ڈھونے کا کام کرتا ہے، وہاں ٹینک بھی نہیں چڑھ سکتا، سیدھی سی بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بہرحال اس کی اہمیت اپنی ہے، وہ باقی رہے گی۔ باب ما یکرہ من صفات الخیل، گھوڑے کی کچھ صفات کو ناپسند کیا گیا۔ گھوڑا ویسے باوقار جانور ہے، ٹھیک ہے، مطلب خوبصورت ہے اس کے اندر، اور اس کی اپنی ایک جو ہے نا شان ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے گھوڑے کے اندر شکال کو ناپسند کیا، کانا رسول اللہ یکرہ شکال من الخیل۔ شکال کیا ہے؟ شکال یہ ہے، اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ گھوڑے کی ایک بازو جو ہے یعنی اس کی ٹانگ جو ہے وہ ایک سفید ہو اور ایک بازو سفید ہو۔ اگر چاروں میں سفیدی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ 2 میں اگر سفیدی ہو تو وہ سیمیٹری نہیں نہ رہ گئی، تو وہ خوبصورتی اس کی نہیں باقی رہ جاتی، اس کو شکال کہتے تھے۔ وَالشِّکال أَن يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِ الْيُمْنَى بِيَاضٌ وَفِي يَدِ الْيُسْرَى أو فِي يَدِ الْيُمْنَى وَرِجْلِ الْيُسْرَى، یعنی ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ اس کا سفید ہو، چاروں کے بجائے 2 سفید ہو نا، یعنی سفیدی جیسے وہ نیچے پاؤں میں کھر کے ساتھ سفیدی ہوتی ہے نا وہ، ہاں ایسا گھوڑا جس کے چاروں پاؤں میں سفیدی ہو اور پیشانی پہ بھی سفیدی ہو، ہاں یہ بہت خوبصورت، یہ اس کی گریس۔ باب فضل الجہاد والخروج فی سبیل اللہ، جہاد کی فضیلت اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ نکلنے کی فضیلت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ نے اس کی ضمانت لے لی۔
ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ جہاد کے لیے نکلا ہو ایمان کی حالت میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ضمانت کس بات کے لیے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا یا پھر اس کو واپس جو ہے وہ امن کے ساتھ اس کے گھر پہنچاؤں گا، مال غنیمت کے ساتھ یا جو بھی اس کو اجر ملنا ہے اس کے ساتھ. اور اللہ کی قسم جب کسی کو اللہ کے راستے میں کوئی زخم پہنچتا ہے تو قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو اس کا زخم اسی طرح سے مطلب اس سے خون بہ رہا ہوگا جیسے دنیا میں اس کو زخم لگا تھا، لیکن خون تو اس کا بہ رہا ہوگا اسی طرح سے، خوشبو اس کے خون کی مشک کی طرح ہوگی. اور اللہ کی قسم اگر مسلمانوں کے اوپر یہ چیز مشقت کا باعث نہ ہوتی تو میں کسی بھی سریے سے پیچھے نہ رہتا. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو سواریاں مہیا کر سکوں، اور لوگوں کے پاس بھی اتنی وسعت نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ چیز مشقت میں ڈالتی ہے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہ جائیں. یعنی آپ علیہ السلام بہت سے سرایا میں نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ آپ کے پاس اتنی سواریاں نہیں تھیں کہ سب کو دے سکیں جو یہ خواہش کر رہے تھے. شروع میں تنگی بہت تھی، سواریاں ہی نہیں ہوتی تھیں، چند لوگوں کو بھیج دیا جاتا تھا، پھر خواہش کافی ساروں کی ہوتی تھی. تو آپ کی بھی خواہش ہوتی تھی، آپ نہیں نکلتے تھے کہ پھر لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول چلے گئے ہم پیچھے رہ گئے، تو وہ گلٹ میں آ جائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں، قتل کیا جاؤں، پھر لڑوں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر لڑوں، پھر قتل کر دیا جاؤں، یعنی جہاد کروں اور پھر شہید ہو جاؤں. اگلی روایت میں بھی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی. ہاں وہ جہاد کی نیت سے گھر سے نکلا ہو اور اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہو، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے یا اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ خیر وفیت کے ساتھ اس کے گھر واپس لوٹا دیں گے، اور گھر واپس آئے گا تو آخرت کا اجر اور مال غنیمت دونوں لے کر آئے گا. یعنی مجاہد کے لیے خیر ہی خیر ہے. ٹھیک ہے، شہید ہو جائے تو جنت ہے، غازی بن جائے تو دنیا کا اجر ہے. اگلی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے کہ اگر کسی کو اللہ کے راستے میں کوئی زخم لگے تو قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو اس کا زخم اسی طرح سے جو ہے وہ خون اس سے جاری ہوگا جیسے دنیا میں تھا. تو اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشکی ہوگی. اگلی روایت بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو بھی دنیا میں کوئی زخم لگا یعنی میدان جہاد میں، پھر جب وہ قیامت والے دن آئے گا تو اس کا زخم اسی طرح کا ہوگا جیسے دنیا میں اس کو زخم لگا تھا، اور اس سے خون نکل رہا ہوگا. اس کے خون کا رنگ خون کا سا ہوگا اور اس کی خوشبو مشکی سی ہوگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو مشقت میں ڈال دوں گا تو میں کسی بھی غزوے سے پیچھے نہ رہتا، کسی بھی سریہ سے پیچھے نہ رہتا. اور میرے پاس وسعت نہیں ہے کہ میں سب کو سواریاں دے سکوں، اور لوگوں کے پاس بھی وسعت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور لوگ اس بات پہ بھی راضی نہیں ہے کہ وہ میرے پیچھے بیٹھے رہیں. حضرت ابو ہریرہ سے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، وہی بات اسی طرح سے آ رہی ہے جیسے پہلے آ چکی ہے. خیر ہمارا تو یہ وہی روایتیں ہیں، ملتی جلتی روایت ہے. باب فضل شہادہ فی سبیل اللہ، شہید کی کیا فضیلت ہے. انس بن مالک سے ہے کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے لہا عند اللہ خیر، اور اللہ کے ہاں اس کا اچھا مقام اور مرتبہ ہو. یعنی دنیا سے اب شہید کی بات نہیں ہو رہی، ایک عام آدمی کی بات ہو رہی کہ جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے ما من نفس تموت لہا عند اللہ خیر، بشرطے کہ اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اچھا مقام اور مرتبہ ہو. یسرھا انھا ترجع الی الدنیا ولا ان لها الدنیا وما فیہا الا الشہید. تو اب اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ دنیا میں واپس آئے، بھلے اس کو یہ آفر کی جائے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اگر دنیا میں واپس چلے جاؤ نا سارا تجھے ملے گا، تو جانا چاہتے ہو؟ کہے گا نہیں میں نے نہیں جانا، جو وہ وہاں دیکھے گا. یہ عام آدمی کی بات ہو رہی ہے سوائے شہید کے. فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى، شہید یہ تمنا کرے گا ان یرجع فیقتل فی الدنیا، کہ وہ دنیا میں واپس بھیجا جائے اور دوبارہ شہید ہو.
لما یرا من فضل الشہادہ، کیوں؟ کیونکہ وہ جو شہادت کی جو فضیلت دیکھے گا. اچھا جو عام فوت ہو گیا نا، اس نے بھی جو دیکھا اس کی بنیاد پہ وہ واپس ہی نہیں آنا چاہتا، اور جو شہید نے دیکھا اس کی بنیاد پہ وہ واپس آنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے دونوں میں. وہ جو شہید آدمی کی جو موت کا ٹائم ہے اس کا پروٹوکول میرے خیال سے وہ شاید وہی مراد، ہاں وہی مراد. حضرت انس بن مالک سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، ما من احد يدخل الجنہ. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، وہ فلسطین کی ایک لڑکی کی نا، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، اس کے آخری لمحات کو کسی نے نا وہ اس کی ویڈیو بنائی تھی. تو چھوٹی بچی تھی، کوئی میرے خیال میں ہوگی 8-10 سال کی، 11 سال کی. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے حوض کوثر نظر آ رہا ہے، مجھے 2 محلات نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. مطلب ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کے اعتبار سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی ہوگی، اور جو کچھ ان کو آخرت میں مل رہا ہے تو شاید اس کی وجہ سے ان کے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں کہ کس طرح سے وہ دنیا سے گئے. جتنا ان کے اوپر ظلم ہوا ہے یہ امکان ہے کہ نظر آیا بھی ہو ان کو. ہاں یہ بات تو ہے، بالکل صحیح. آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی جنت میں جو داخل ہوگا تو وہ پسند نہیں کرے گا کہ دنیا میں آئے. وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، اور جو زمین کے اوپر ہے وہ سب اس کو مل جائے پھر بھی وہ پسند نہیں کرے گا. یعنی فوت ہونے کے بعد نا جنت میں انسان داخل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. یہ عالم برزخ بھی ایک اعتبار سے جنت ہی ہے نیک لوگوں کے لیے، تو وہ واپس نہیں آنا چاہے گا. یہی وجہ ہے کہ شاید لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہاں مطلب جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ آپ کے خواب میں بھی آ کے کوئی خیر خبر نہیں، لگتا ہے ایسی ہے جیسے وہ بھول جاتے ہیں، اور کہتے ہیں یار شکر ہے ہماری جان چھوٹی مصیبتوں سے. آپ پیچھے کی خبر لے کے خواہ مخواہ یہاں سکون سے بیٹھے ہیں، پریشان ہوں کہ فلانے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلانے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. شاید ہم ہی ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں. ہاں ہم ہی ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں پوچھ رہے. تو شاید انسان بھول جاتا ہے، یا وہ چاہتا ہی نہیں ہے واپسی کی کوئی خبر بھی لے پچھلوں کی. ٹھیک ہے، سکون ہی اتنا ہے، وہ وہاں بے سکونی نہیں پیدا کرنا چاہتا. شیخی ممکن ہے اس طرح کسی کا خود یعنی کہ عالم برزخ میں تو وہ انٹینشنلی کسی کے خواب میں، اور کیا وہی ہوگا؟ ہاں ایسا کافی دفعہ ہو جاتا ہے. ابن قیم علیہ رحمہ کی ساری کتاب روح اسی موضوع کے اوپر ہے. متقدمین میں تو اس کا بہت ملتا ہے کہ فوت شدگان جو ہے، جو آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، رشتہ دار، دوست، اب آپ کلاس فیلو، کولیگز، پڑوسی، یہ آ جاتے ہیں خواب میں اور خبریں دیتے ہیں آپ کو. متقدمین میں بہت ملتا ہے. ٹھیک ہے، چیزیں ذرا وہ ریشنل بنیادوں پہ پرکھی جاتی ہیں. ہاں لیکن اب بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. کافی لوگوں سے میں نے سنا ہے، لوگ بیان کرتے ہیں ان کے جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کے خوابوں میں آتے ہیں، بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بعض لوگوں کو یہ خواب بڑا آتا ہے کہ کوئی فوت ہو گیا تو وہ بتاتا ہے کہ میں زندہ ہوں. ہاں یہ خواب بڑا آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک کوئی خاتون تھی، وہ پریشان تھی، ان کے کوئی ریلیٹیو فوت ہو گئے نا، تو بار بار وہ خواب میں آیا کہ میں زندہ ہوں، مجھے تم نے جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا. اب وہ پریشان ہو گئے کہ کیا ہم مطلب کھدوائیں، کیا کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دفن کیا، آپ کو ویسے ہی جو ہے وہ 1-2 مہینہ ہو گیا ہے، تو اگر وہ بندہ زندہ بھی تھا تو کیسے زندہ رہا. لیکن یہ ہے کہ وہ مسلسل خواب آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ان کی وفات کیسے ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کورونا سے ہوئی تھی. میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ وہ شہادت کی موت ہے، جو وہ بائی مرض سے فوت ہوتا ہے نا، شہادت کی موت ہے. تو انہیں شہید کا درجہ ملا ہے، اس لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی میں زندہ ہوں. پریشان کرنے کا مقصد کیا ہیں ہے؟ پریشان کرنے کا مقصد ٹھیک ہے، نہیں وہ اپنی خوشی بیان کر رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ اس کو دنیاوی زندگی سمجھ رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے اوپر کوئی آزمائش ہے، بیچارہ مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ابھی تو اس کی مرنے کی عمر ہی نہیں تھی. اور وہ
آ کے تسلی کے طور پہ کہہ رہے کہ دیکھو میں تو زندہ ہوں، جو مجھے مقام اور مرتبہ ملا ہے. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ یہ سمجھ رہا ہے وہ گلڈ میں جا رہا ہے کہ کہیں زندہ ہی اپنے مردہ نہیں دفنا دیا. تو بعض اوقات خواب کو سمجھنے میں ذرا جو ہے نا وہ، چونکہ ہم اس کو جس طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں اس اعتبار سے ہم پریشانی بنا لیتے ہیں، ورنہ وہ پریشانی ہوتی نہیں. سوائے شہید کے، شہید جو ہے وہ یہ خواہش کرے گا کہ وہ واپس جائے اور 10 مرتبہ اللہ کے راستے میں شہید ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ جو عزت افزائی دیکھ رہا ہوگا، لما یرا من الکرامہ، کہ اس کی عزت افزائی، وہی پروٹوکول کی جو بات ہے، جو اس کو پروٹوکول مل رہا ہوگا نا وہ. آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ کیا جہاد کے برابر بھی کوئی چیز ہے؟ اگلی روایت یہ ہے. تو آپ نے فرمایا ہے تو صحیح لیکن تم استطاعت نہیں رکھتے اس کی. تو لوگوں نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ سوال کیا. تیسری مرتبہ آپ نے کہا کہ دیکھو مجاہد جو ہے نا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ جس نے دن کو روزہ رکھا ہوا ہے اور رات کو کھڑا ہے، دن میں روزہ ساری رات قیام، لا یفتر من صیام ولا صلاۃ، نہ روزہ چھوڑتا ہے نہ قیام اللیل، حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ مجاہد واپس آ جائے. ایک آدمی جہاد میں نکل گیا اور ایک پیچھے سے دن میں روزہ رات کو قیام، تو جب مجاہد واپس آ جائے تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مجاہد کا دن کا روزہ ہے، رات کا قیام ہے، بھلے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف فرض ہی پڑھی جا رہا ہے. تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، ٹھیک، تو اس کا اجر ہے. وہ جو آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جہاد سے مراد صرف مطلب وہی نہیں ہے جو صرف قتال فی سبیل اللہ میں ایفرٹ آ جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، غلبہ دین کے لیے، جو بھی آپ جس طرح کی بھی کوئی کو وہ اپنا جد و جہد اور ایفرٹ کر رہے ہیں، علمی، اخلاق کی، دعوتی، خدمت خلق وغیرہ کی، فلاحی، وہ سب اس میں آ جاتا ہے. نعمان بن بشیر سے ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممبر کے پاس تھا، یعنی آپ علیہ السلام کا ممبر جو مسجد نبی میں ہے، یہ وہاں پر بیٹھے تھے. تو ایک آدمی نے کہا کہ جی اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے نا، اگر میں حاجیوں کو پانی پلا دوں تو اس کے بعد مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اور نیکی کرنے کی، بڑی نیکی ہے. دوسرے نے کہا کہ جی اسلام لانے کے بعد جو ہے وہ اگر مسجد حرام میں ہم نمازیں پڑھ لیں تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. ایک اور نے کہا کہ جی اللہ کے راستے میں جہاد سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے. تو حضرت عمر بیٹھے تھے، انہوں نے ڈانٹ دیا، انہوں نے کہا خام خواہ بحث میں کیوں پڑ گئے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس آوازیں مت بلند کرو، جمعہ کا دن ہے، اور جب آپ نماز پڑھ لیں گے جمعہ کی، پڑھا لیں گے، تو پھر ہم اس کے بعد آپ سے سوال کر لیں گے. تو حضرت عمر پھر آپ کے پاس آئے، پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا یا مسجد حرام کو آباد کرنا، یعنی جیسے حج عمرہ کہتے ہیں، اس کو برابر سمجھ لیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے؟ نہیں، برابر نہیں. تو جہاد بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے، جہاد کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ بڑی نیکی. بس یہ میرے خیال میں چیپٹر پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آگے پڑھیں گے. باب فضل الغدوہ والروحہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام کا بیان. لغدوۃ فی سبیل اللہ وروحہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام جو ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی جہاد میں ایک صبح ایک شام لگا لینا، لیکن صحیح والا جہاد، ٹھیک ہے، وہ والا نہیں جو آج کل ہمارے ہاں وہ بھی تو ہو رہا ہے نا، مسلمان سے جہاد کر رہے ہیں. تو جہاد بیسیکلی کفار کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی باہمی لڑائی جہاد نہیں ہے، بس یہ اصول ذہن میں رکھ لیں. سہل بن سعد ساعدی سے ہے، والغدوہ یغدوہ العبد فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح کوئی بندہ اللہ کے راستے میں لگائے تو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. اگلی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، غدوہ او روحہ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اگلی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. عبد الرحمن خبولی سے ہے کہ میں نے ابو ایوب سے سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غدوۃ فی سبیل اللہ وروحہ خیر مما طلعت علیہ الشمس وغربت، اللہ کے راستے میں ایک صبح شام جس کے اوپر سورج طلوع ہو یا غروب ہو اس سے بہتر ہے.
چلیں جی اتنا میرے خیال میں کافی ہے. نیکسٹ پھر یہ ہے کہ اللہ نے مجاہدین کے لیے کیا درجات تیار کر رکھے ہیں، اس کا جو ہے وہ بیان ہے. چلیں جی سبحانک اللہم و بحمدک.